گاڈ ڈیم، یہ کس کا بچہ ہے؟ مجھے سچ سچ بتاؤ ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ ماہر خان دھاڑا تو وہ معصوم جو پہلے ہی کمزور سی تھی خوف سے قدم پیچھے لینے لگی۔ چند ماہ پہلے اس کے گھر والوں نے پیسوں کے لیے اس کا نکاح ماہر خان سے کیا تھا تاکہ وہ ماہر کو وارث دے سکے۔ شروع میں ماہر خان نے اسے دیکھنا تک گوارا نہیں کیا تھا، لیکن پھر اس کی معصومیت پر فدا ہونے لگا تھا۔ لیکن اب وہ اچانک حاملہ ہو گئی تھی، جبکہ ماہر خان کی رپورٹس میں صاف لکھا تھا کہ وہ باپ نہیں بن سکتا، پر نہیں جانتا تھا اس کی یہ جھوٹی رپورٹس اس کی پہلی بیوی نے بنوائی تھی۔ سائیں سچ کہہ رہی ہوں، آپ کا بچہ، وہ اتنا کہتے اس کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ ضبط کرتے ماہر خان اسے اسپتال لے گیا تھا۔ جب ماہر خان کی پہلی بیوی نے اسے ہوش میں آتی ڈرا کر بھگا دیا تھا اور اس کے بھاگنے سے اسے جھوٹا ثابت کر دیا تھا۔ جبھی آپ ماں نہیں بن سکتی۔ ڈاکٹر کے کیے جانے والے انکشاف پر عمل ساکت سی انہیں دیکھنے لگی۔ اگلے لمحے میں وہ اپنے تاثرات پر قابو پاتی ایک بلینک چیک نکال کر ڈاکٹر کے سامنے رکھ گئی۔ آپ کو میرا ایک کام کرنا ہوگا، میں اپنے ہسبینڈ کو چیک اپ کے لیے لاؤں گی اور آپ ان کے کچھ ٹیسٹ کروائیں گے، لیکن ان کی ٹیسٹ کی جھوٹی رپورٹ بنانی ہے جس سے ثابت ہو کہ وہ باپ نہیں بن سکتا، اور میری رپورٹ بالکل کلیئر ہونی چاہیے۔ وہ مغرور انداز میں بولی تو ڈاکٹر بلینک چیک دیکھ کر تیزی سے اسبات میں سارے لا گئی۔ عمل کی شادی کو 5 سال گزر گئے تھے۔ اس کی اور ماہر کی لو میرج تھی۔ ماہر کی ماں اپنے بیٹی کی اولاد چاہتی تھی۔ پہلے تو وہ ہر بار ان کی بات کو ٹال دیتی تھی، لیکن اب اپنی ساس کی دوسری شادی کی دھمکی پر اس نے آخر چاروں نہ چار اپنا چیک اپ کروا ہی لیا تھا، اور یہ انکشاف اسے پریشان کر گیا تھا کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ لیکن یہ بات وہ بائے نہیں آنے دے سکتی تھی، اس لیے اس نے یہ سازش رچائی۔ ماہر کو جب معلوم ہوتا کہ وہ باپ نہیں بن سکتا تو یقیناً وہ اولاد کی چاہ نہیں کرے گا، اور جو ہمیشہ کے لیے اس کی خامی پر پردہ پڑ جائے گا۔ ورنہ اسے یقین تھا اگر اس کی ساس کو اس سب کے بارے میں معلوم ہوا تو وہ ضرور ماہر کی دوسری شادی کروا دے گی۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ ماہر جب اسے اپنی اس خامی کا بتائے گا تو ایک اچھی اور محبت کرنے والی بیوی کی طرح اسے اس خامی سمیت قبول کر لے گی۔ یہ کہتی ہوئی اسے اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یوں ماہر نہ صرف ہمیشہ کے لیے اس کا ہو کر رہ جائے گا بلکہ ساری زندگی اس کے احسان تلے دب کر رہے گا کہ اس نے اس جیسے نامرد کو اپنا لیا ہے۔ سارا پلان وہ ترتیب دے چکی تھی، لیکن اس کا کھیل تو تب بگڑا جب ماہر نے اسے اپنی رپورٹ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ اس نے پوچھا تو اس نے آگے سے یہ کہہ دیا کہ رپورٹ ٹھیک ہے۔ وہ الجھ کر رہ گئی، وہ آخر اسے بتا کیوں نہیں رہا تھا؟ وہ دونوں ہسبینڈ وائف تھے، ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ ماہر کو اسے بتانا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں بتا رہا تھا۔ اب اس سب میں عمل سوائے انتظار کرنے کے اور کچھ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اگر وہ خود ڈائریکٹ پوچھتی تو مقابل کو شک ہو سکتا تھا۔ اسے کیسے معلوم ہوا؟ اسے انتظار تھا کہ کب ماہر اسے سب حقیقت بتائے گا۔ دوسری جانب ماہر اپنی رپورٹس دیکھ کر پریشان تھا۔ وہ باپ نہیں بن سکتا تھا، یہ خبر وہ باہر نہیں نکلنے دے سکتا تھا۔ اس کی ریپوٹیشن اور عزت کا سوال تھا۔ اس نے یہ بات اپنی ماں اور بیوی سمیت سب سے چھپا لی تھی۔ ڈاکٹر کو بھی انتہائی بھاری رقم دیتے اس بات کو وہیں دبا دیا تھا۔ اپنی بیوی کو وہ اچھی طرح سے جانتا تھا، انتہائی مغرور لڑکی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اگر اسے یہ پتہ چل گیا تو ایک لمحہ نہیں لگائے گی اسے چھوڑ کر جانے میں، اور یہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے سامنے اسے ذلیل کر کے رکھ دے گی، اور نہ ہی وہ یہ بات اپنی ماں کو بتا سکتا تھا۔ اس کی ماں یقیناً یہ بات برداشت نہ کر پاتی۔ وہ شیرازی گروپ آف انڈسٹریز کا اکلوتا وارث تھا، ملک کا ایک نامور بزنس مین۔ اگر یہ خبر باہر میڈیا پر آ جاتی تو وہ کہیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بہت پریشان رہنے لگا تھا۔ اس کی ماں اسے بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ اگر اس کی بیوی اسے اولاد نہیں دے سکتی تو دوسری شادی کر لے، لیکن اب وہ اپنی ماں کو کیا بتاتا کہ خامی اس کی بیوی میں نہیں بلکہ اس میں ہے۔ اس بات کو 3 ماہ گزر گئے تھے اور ماہر کو ایک لمحے کا سکون میسر نہیں آیا تھا۔ انہی دنوں عمل اپنی دوستوں کے ساتھ پیرس کے فیشن ویک پر گئی۔ اسے 1 ہفتے بعد واپس آنا تھا، اور اس کے جانے کے بعد اس کی ماں نے مزید زور دینا شروع کر دیا۔ وہ بس چاہتی تھی کہ وہ ہر صورت دوسری شادی کرے، کیونکہ انہیں اپنا وارث چاہیے تھا، اور انہیں لگتا تھا عمل میں کوئی خامی ہے، یا تو وہ بچہ چاہتی نہیں ہے یا وہ ماں بن ہی نہیں سکتی۔
وہ خود بھی اس مشکل سے نکلنا چاہتا تھا، تب اس کے ذہن میں اچانک ایک خیال آیا جس کے چلتے ہی اس نے حامی بھر لی۔ لیکن اس کی شرط یہ تھی کہ لڑکی ان کی حیثیت کی نہ ہو، بلکہ کوئی غریب سی لاوارث سی لڑکی ہو۔ اس کی ماں اس کی شرط پر حیران تو ہوئی، لیکن ان کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ مان گیا۔ 3-4 دنوں میں انہوں نے ایک یتیم مسکین لاوارث لڑکی ڈھونڈ نکالی جس کی چچی اچھی خاصی موٹی رقم کے عوض اس کا نکاح ماہر کے ساتھ کرنے کے لیے تیار تھی۔ وہ نہایت ہی سادگی کے ساتھ مومل افتخار ماہر شیرازی کی دلہن بن کر شیرازی مینشن میں آ گئی تھی، لیکن قسمت سے اسی دن کسی وجہ سے امل بھی واپس لوٹ آئی تھی اور آگے اپنے گھر میں اپنے شوہر کی دوسری بیوی کو دیکھ کر وہ اپنی جگہ پر ساکت رہ گئی۔ یہ سب کیا ہو گیا تھا؟ ایسا تو اس نے نہیں سوچا تھا۔ اسے تو یہی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ماہر یہ جانتی ہوئی بھی کہ وہ باپ نہیں بن سکتا ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ دوسری شادی تو تب کرتا جب وہ باپ بننے کے قابل ہوتا، پھر اس نے کیوں کر دوسری شادی کی حامی بھری؟ ماہر شیرازی، تم نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے دوسری شادی کر کے۔ تم کبھی خوش نہیں رہ پاؤ گے، اور کم سے کم دوسری بیوی تو میری حیثیت کے برابر ڈھونڈتے، یہ 2 ٹکے کی عام سی لڑکی ڈھونڈی ہے میرے مقابل جو میری جوتی کی بھی برابر نہیں ہے۔ تم ساری زندگی پچھتاؤ۔ وہ غصے سے پاگل ہو گئی تھی۔ بغیر مہمانوں کا لحاظ کیے اس نے اچھا خاصا تماشا کیا اور اسی وقت غصے سے اپنے باپ کے گھر چلی گئی، جبکہ دلہن بنی مومل جو کہ سب سے انجان تھی، وہ پہلے تو اس کی پہلی بیوی شاک سے ہی نہیں نکلی تھی کہ سب کے سامنے یوں اپنی ذات کی تحقیر پر وہ خود کو اذیت کی انتہا پر پا رہی تھی۔ مومل نے نم آنکھوں سے اپنے کمرے کی دہلیز پر قدم رکھا تو دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ یہ محل نما گھر اس کے لیے کسی اجنبی دنیا سے کم نہیں تھا۔ ہر طرف شان و شوکت تھی، مگر اس کے حصے میں خاموشی آئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی شادی محبت سے نہیں بلکہ ایک ضرورت کے تحت ہوئی ہے، اس لیے کسی سے کسی امید کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس نے خاموشی سے دوپٹہ سنبھالا اور کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ دوسری طرف ماہر اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھا فائلیں کھولے ہوئے تھا، مگر اس کی نظریں کسی ایک لفظ پر بھی نہیں جم رہی تھیں۔ عمل کے تلخ الفاظ بار بار اس کے کانوں میں گونج رہے تھے، مگر اس سے زیادہ اسے اس معصوم لڑکی کی جھکی ہوئی نظریں یاد آ رہی تھیں جسے اس کی زندگی کے فیصلوں نے بغیر کسی قصور کے سزا دے دی تھی۔ اگلی صبح مومل بہت سویرے جاگ گئی۔ اس نے کچن میں جا کر خاموشی سے ناشتے کی تیاری شروع کر دی۔ ملازمین حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے کیونکہ اس گھر کی کسی مالکن نے کبھی اپنے ہاتھ سے کام نہیں کیا تھا۔ اتنے میں ماہر کی والدہ اندر آئیں۔ انہوں نے میز پر سجا ہوا ناشتہ دیکھا تو پہلی بار ان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ یہ سب تم نے بنایا ہے؟ مومل نے نظریں جھکا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ جی، اگر پسند نہ آئے تو دوبارہ بنا دیتی ہوں۔ ان کی آنکھوں میں چند لمحوں کے لیے نرمی اتر آئی، لیکن انہوں نے اپنے جذبات چھپا لیے۔ اسی وقت ماہر نیچے آیا۔ اس نے میز پر بیٹھ کر خاموشی سے ناشتہ کیا۔ مومل نے ایک بار بھی اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ جانے کیوں ماہر کو اس خاموش لڑکی کی جھجک دل میں عجیب سی کسک پیدا کر رہی تھی۔ ادھر عمل اپنے باپ کے گھر بیٹھی غصے سے تڑپ رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ ماہر چند دن میں خود اسے منانے آئے گا، مگر 3 دن گزر گئے اور ماہر کی طرف سے نہ کوئی کال آئی نہ پیغام۔ اس کی انا بری طرح مجروح ہو چکی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اگر ماہر واپس نہیں آیا تو وہ خود ایسی چال چلے گی کہ نہ صرف دوسری شادی ٹوٹ جائے بلکہ مومل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس گھر سے نکل جائے۔ اسی شام عمل نے اپنے ایک پرانے جاننے والے کو فون کیا۔ مجھے اس لڑکی کی پوری زندگی کی معلومات چاہیے، اس کے رشتہ دار، ماضی، ہر چیز، اور اگر کچھ نہ ملے تو کچھ ایسا بنا دو کہ سب کو اس پر شک ہونے لگے۔ دوسری طرف فون سننے والا ہنس پڑا۔ فکر نہ کرو، چند دن میں ایسا کھیل ہوگا کہ ہر شخص اسی لڑکی کو قصوروار سمجھے گا۔ اس بات سے بے خبر مومل رات کو چھت پر کھڑی آسمان دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں صرف ایک دعا تھی، یا اللہ مجھے اتنی طاقت دینا کہ میں کسی کی زندگی پر بوجھ نہ بنوں۔ اسی لمحے تیز ہوا چلی اور اس کا دوپٹہ اڑ کر پیچھے کھڑے ماہر کے ہاتھ میں جا گیا۔ دونوں ایک لمحے کے لیے ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ مومل گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی جبکہ ماہر نے خاموشی سے دوپٹہ اس کی طرف بڑھا دیا۔ تم مجھ سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ اس نے پہلی بار نرم لہجے میں پوچھا۔ مومل نے نظریں جھکا لی۔ جن لوگوں کی قسمت خرید لی جائے وہ ڈرنا سیکھ ہی جاتے ہیں۔ یہ چند لفظ ماہر کے دل پر کسی تیر کی طرح لگے۔
وہ پہلی بار محسوس کر رہا تھا کہ دولت سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے مگر کسی انسان کی عزت اور سکون نہیں۔ ڈرو مت، جب تک تم اس گھر میں ہو کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ چند الفاظ مومن کے لیے غیر متوقع تھے۔ اس نے آہستہ سے نظریں اٹھائیں مگر اگلی لمحے جھکا لی۔ اس رات پہلی بار اسے لگا شاید قسمت نے اس کے لیے مکمل اندھیرا نہیں لکھا۔ دن گزرتے گئے، مومن خاموشی سے گھر سنبھالنے لگے۔ ماہر کی والدہ کا رویہ بھی اس کے ساتھ نرم تھا۔ ماہر اگرچہ اپنے جذبات کو ظاہر نہیں کرتا تھا مگر بے اختیار اس کی نظریں اکثر مومن کو تلاش کرنے لگتی۔ ایک شام وہ دفتر سے واپس آیا تو مومن لان میں پھولوں کو پانی دے رہی تھی۔ ہوا کے جھونکے سے اس کے بال چہرے پر بکھر گئے۔ وہ انہیں سمیٹنے لگی تو ماہر چند لمحے اسے دیکھتا رہ گیا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ یہ لڑکی صرف معصوم نہیں بلکہ اس کے دل میں عجیب سے سکون بھی اتار دیتی ہے۔ ادھر امل اپنے والد کے گھر بیٹھی ہر روز ماہر کی زندگی کی خبریں حاصل کر رہی تھی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ مومن آہستہ آہستہ سب کا دل جیت رہی ہے تو اس کے دل میں حسد کی آگ اور بھڑک اٹھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ ایسا وار کرے گی جس کے بعد نہ مومن اس گھر میں رہ سکے گی اور نہ ماہر کبھی اس پر یقین کرے گا۔ چند ہفتوں بعد مومن کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ اسے ہر وقت متلی محسوس ہوتی اور کمزوری بڑھتی جا رہی تھی۔ ماہر کی والدہ نے فوراً اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا فیصلہ کیا۔ معائنے کے بعد ڈاکٹر مسکراتی ہوئی بولی، مبارک ہو، یہ ماں بننے والی ہیں۔ یہ سنتی مومن کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے مگر ماہر کے چہرے سے جیسے خون اتر گیا۔ اس کے کانوں میں صرف ایک ہی جملہ گونج رہا تھا، آپ کبھی باپ نہیں بن سکتے۔ وہ کرسی پر ساکت بیٹھا ڈاکٹر کو دیکھتا رہ گیا۔ واپسی کے پورے راستے گاڑی میں خاموشی چھائی رہی۔ مومن اپنے دل میں نئی زندگی کی خوشی سمیٹے بیٹھی تھی جبکہ ماہر کے دل میں خوف، الجھن اور بے یقینی کا طوفان برپا تھا۔ گھر پہنچ کر اس نے خود کو اسٹڈی میں بند کر لیا۔ اس کی نظریں بار بار اس بند فائل کی طرف جا رہی تھیں جس میں اس کی پرانی میڈیکل رپورٹ رکھی تھی۔ دوسری طرف امل کو جیسی عمل کی خبر ملی اس کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی۔ اب کھیل شروع ہوگا، اس نے آہستہ سے کہا۔ اگلی دن وہ خاموشی سے شیرازی مینشن پہنچی۔ اس نے موقع دیکھ کر مومن کو اکیلے میں روک لیا۔ اس کی آواز میں مصنوعی ہمدردی تھی۔ تم بہت معصوم ہو مومن، اس لیے تمہیں ایک سچ بتانے آئی ہوں۔ ماہر کبھی باپ نہیں بن سکتا، اس کی میڈیکل رپورٹ میں یہی لکھا ہے۔ اگر تم یہاں رہیں تو وہ یقین کر لے گا کہ یہ بچہ اس کا نہیں ہے۔ غصے میں وہ نہ صرف تمہیں بلکہ تمہارے ہونے والے بچے کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر اپنی جان اور اپنے بچے کی زندگی عزیز ہے تو یہاں سے چلی جاؤ ابھی، اسی وقت۔ مومن کے قدموں تلے جیسے زمین نکل گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بار بار کہتی رہی، یہ انہی کا بچہ ہے، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، مگر عمل نے اس کی ایک نہ سنی۔ سچ کبھی بھی ثابت نہیں کیا جا سکتا اور جب تک تم ثابت کرو گی بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ پوری رات مومن کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور رہی۔ وہ کبھی اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتی، کبھی آنسو صاف کرتی۔ ایک ہی سوال اس کے ذہن میں گردش کر رہا تھا، اگر انہیں مجھ پر یقین نہ آیا تو؟ صبح ہوتی اس نے خود کو سنبھالا اور فیصلہ کیا کہ وہ خود ماہر سے بات کرے گی۔ وہ جانتی تھی کہ سچ کے علاوہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ شام ڈلے ماہر گھر واپس آیا۔ اس کا چہرہ سخت تھا، نظریں بے جان اور ذہن پرانی رپورٹ کے بوجھ تلے دبا ہوا۔ مومن نے ہمت کر کے اس کا راستہ روکا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ ماہر نے ایک لمحہ اس کی طرف دیکھا پھر سرد لہجے میں بولا، مجھے بھی۔ دونوں اسٹڈی روم میں آ گئے۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی۔ آخر ماہر نے میز پر مکہ مارا اور بھاری آواز میں بولا، صرف ایک سوال کا جواب دو، یہ بچہ کس کا ہے؟ مومن کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے وجود پر خنجر چلا دیا ہو۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ یہ کیسا سوال ہے؟ یہ آپ کا بچہ ہے، میرے لیے آپ کے علاوہ کوئی مرد کبھی تھا ہی نہیں۔ ماہر نے غصے میں اپنی پرانی میڈیکل رپورٹ اس کے سامنے پھینکی۔ یہ دیکھو، ڈاکٹر نے کہا تھا کہ میں کبھی باپ نہیں بن سکتا، پھر یہ معجزہ کیسے ہو گیا؟ مومن نے کانپتے ہاتھوں سے رپورٹ اٹھائی۔ اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ وہ صرف اتنا کہہ سکی، مجھے رپورٹوں کا علم نہیں، مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ میرے بچے کے باپ صرف آپ ہیں۔ ماہر نے غصے میں نظریں پھیر لیں۔ اس کا دل ایک طرف مومن کی آنکھوں کی سچائی مان رہا تھا اور دوسری طرف وہ کاغذ اس کے برسوں کے یقین کو زندہ کیے ہوئے تھے۔ وہ نہ اس پر اعتبار کر پا رہا تھا نہ اسے جھوٹا ثابت کر پا رہا تھا۔ دروازے کے باہر کھڑی امل خاموشی سے یہ سب سن رہی تھی۔ اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس رات اس نے اپنی اگلی چال چل دی۔ اس نے ایک پرانے ملازم کو بھاری رقم دے کر
مومل کے کمرے میں ایک نامعلوم شخص کے نام سے چند جعلی خطوط رکھوا دیے جن میں محبت بھرے جملے لکھے گئے تھے تاکہ اگر کبھی تلاشی لی جائے تو ہر الزام مومل پر آ جائے۔ اگلے دن وہ خود موقع دیکھ کر ماہر کے پاس گئی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ تمہارا دل ٹوٹے، مگر اب خاموش رہنا گناہ ہوگا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے مومل کو کئی بار فون پر کسی سے روتی ہوئی بات کرتے دیکھا ہے، شاید وہ تم سے کوئی سچ چھپا رہی ہے۔ ماہر نے کوئی جواب نہ دیا، لیکن اس کے دل میں پہلے سے موجود شکوک مزید گہرے ہو گئے۔ دوسری طرف مومل مسلسل کوشش کرتی رہی کہ ماہر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر ایک بار اس پر یقین کر لے، مگر ہر بار ماہر کی خاموشی اسے اندر ہی اندر توڑ دیتی۔ اسی رات مومل نے نماز کے بعد ہاتھ اٹھائے اور روتی ہوئی دعا کی، یا اللہ، اگر میرا دامن پاک ہے تو ایک دن میرے شوہر کے دل سے یہ پردہ ضرور ہٹا دینا۔ میں اپنے لیے نہیں، اپنے بچے کے لیے انصاف مانگتی ہوں۔ اسے خبر نہ تھی کہ اس دعا کے بعد تقدیر ایک ایسا موڑ لینے والی ہے جو نہ صرف عمل کی پرانی سازش کو بے نقاب کرے گا بلکہ ماہر کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی بھی سامنے لا کر کھڑا کر دے گا۔ اگلے چند دن شیرازی مینشن پر عجیب خاموشی طاری رہی۔ ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے ماہر اور مومل کے درمیان لفظوں کا فاصلہ بڑھتا جا رہا تھا۔ مومل ہر بار اس کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھتی مگر ماہر اپنی الجھن کا قیدی بن چکا تھا۔ اس کا دل کہتا تھا مومل جھوٹ نہیں بول سکتی، مگر اس کی پرانی میڈیکل رپورٹ ہر بار اس کے یقین کو ہلا دیتی۔ عمل یہ سب دیکھ کر مطمئن تھی۔ اسے معلوم تھا کہ شکوک انسان کے دل کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ ایک دوپہر ماہر دفتر گیا ہوا تھا۔ عمل خاموشی سے مومل کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک موبائل فون تھا۔ آخری بار تمہاری بھلائی کے لیے آئی ہوں۔ مومل نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ عمل نے فون پر ایک آڈیو چلائی۔ آواز صرف ماہر کی تھی، لیکن حقیقت میں مختلف جملوں کو جوڑ کر تیار کی گئی تھی۔ اگر یہ بچہ میرا نہ ہوا تو اس گھر میں ایک لمحہ بھی نہیں رہے گی۔ مومل کے ہاتھ لرزنے لگے۔ نہیں، وہ ایسا نہیں کہہ سکتے۔ عمل نے مصنوعی افسوس سے سارے لایا۔ تم ابھی بھی انہیں نہیں جانتی۔ ان کی عزت ان کے لیے سب کچھ ہے۔ وہ تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اگر تم اپنے بچے کو بچانا چاہتی ہو تو کچھ دن کے لیے یہاں سے چلی جاؤ۔ جب سچ سامنے آئے گا، اگر آیا تب واپس آ جانا۔ مومل خاموش رہی۔ وہ بھاگنا نہیں چاہتی تھی، وہ اپنے شوہر کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، مگر وہ اپنے بچے کو کسی خطرے میں بھی نہیں ڈال سکتی تھی۔ اسی لمحے عمل نے آخری وار کیا۔ اس نے ایک تصویر دکھائی جس میں دو نامعلوم آدمی شیرازی مینشن کے باہر کھڑے تھے۔ یہ لوگ تم پر نظر رکھے ہوئے ہیں، ماہر نے لگائے ہیں یا کسی اور نے، مجھے نہیں معلوم، لیکن اگر تم نے دیر کی تو نقصان صرف تمہارا نہیں ہوگا۔ تصویر دراصل پرانی تھی، مگر مومل کو اس کا علم نہ تھا۔ اس کی ہمت جواب دے گئی۔ اسی رات اس نے ایک مختصر سا خط لکھا، میں نے اپنے آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دیا۔ اگر میری غیر موجودگی سے آپ کے دل کو سکون مل سکتا ہے تو میں چلی جاتی ہوں۔ جس دن سچ آپ کے سامنے آئے گا شاید اس دن آپ میری خاموشی کو سمجھ سکیں۔ فجر سے پہلے وہ صرف ایک چھوٹا سا بیگ لے کر گھر سے نکل گئی۔ صبح جب ماہر کو اس کے جانے کا علم ہوا تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ دیکھا، اگر وہ بے قصور ہوتی تو بھاگتی کیوں؟ اس نے مومل کا خط مٹھی میں جکڑ لیا، مگر نہ جانے کیوں اس کے دل کے کسی کونے میں درد بھی جاگا۔ اسے لگا جیسے وہ کسی ایسے شخص کو کھو بیٹھا ہے جس نے جاتے جاتے بھی اس پر کوئی الزام نہیں لگایا۔ ادھر عمل نے اطمینان کا سانس لیا۔ اسے یقین تھا کہ اب مومل کبھی واپس نہیں آئے گی، مگر قسمت نے اس کے لیے ایک اور فیصلہ کر رکھا تھا۔ 2 دن بعد ماہر ایک ضروری فائل ڈھونڈ رہا تھا۔ جلدی میں اس نے عمل کی پرانی الماری کھولی۔ فائلوں کا ایک پلندہ نیچے گر گیا۔ کاغذات سمیٹتے ہوئے ایک بند لفافہ اس کے ہاتھ لگا جس پر ایک معروف لیبارٹری کی مہر لگی ہوئی تھی۔ ماہر نے بے خیالی میں لفافہ کھولا۔ پہلے ہی سطر پڑھتی اس کی آنکھ پھیل گئی۔ رپورٹ میں دائی تھا کہ مریضہ کو قدرتی طور پر حمل ٹھہرنے میں شدید طبی رکاوٹ ہے اور مزید معائنے کی سفارش کی گئی تھی۔ ماہر چند لمحے ساکت کھڑا رہا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی سوال گونجا، اگر عمل کو یہ سب پہلے سے معلوم تھا تو پھر اس نے مجھے کبھی کیوں نہیں بتایا؟ اس نے دوبارہ رپورٹ کو غور سے دیکھا۔ نیچے ڈاکٹر کے دستخط اور تاریخ اسی عرصے کی تھی جب اس کی اپنی میڈیکل رپورٹ بنی تھی۔ پہلی بار اس کے دل میں یہ خیال بجلی کی طرح گونج گیا کہ کہیں اس کے ساتھ بھی دھوکہ تو نہیں ہوا۔ اسی لمحے باہر میں عمل کی آواز سنائی دی۔ وہ فون پر کسی سے دھیمی آواز میں کہہ رہی تھی، بس چند دن اور، جب تک وہ لڑکی واپس نہیں آتی سب کچھ ہمارے قابو میں رہے۔ ماہر کے ہاتھ میں پکڑی رپورٹ مسلسل کانپ رہی تھی۔
اس کی نظریں بار بار ایک ہی سطر پر جم رہی تھیں۔ مریضہ قدرتی طور پر ماں نہیں بن سکتی۔ اس کے ذہن میں پچھلے چند مہینوں کے تمام واقعات ایک ایک کر کے گھومنے لگے۔ اس دوران اسے باہر سے عمل کی آواز سنائی دی۔ وہ فون پر دھیمی آواز میں کہہ رہی تھی، اب ڈرنے کی کوئی بات نہیں، مومل خود ہی گھر چھوڑ کر جا چکی ہے، ماہر کبھی سچ تک نہیں پہنچ سکے گا۔ ماہر کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ خاموشی سے دروازے کے قریب آ گیا۔ عمل کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی، میں نے ڈاکٹر سے اس کی رپورٹ بدلوائی تھی، اگر اس دن میں ایسا نہ کرتی تو دوسری شادی کبھی نہ ہوتی، اور نہ ہی آج میں ماہر کو اپنی مرضی سے چلا سکتی۔ یہ الفاظ سن کے ماہر کے قدموں سے جیسے زمین نکل گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے مومل کا روتا ہوا چہرہ گھوم گیا جب وہ بار بار کہہ رہی تھی، یہ بچہ صرف آپ کا ہے، میں نے کبھی آپ کو دھوکہ نہیں دیا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ اس نے ایک بے گناہ لڑکی پر ایسا الزام لگا دیا ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے ہاتھ سے رپورٹ فرش پر گر گئی۔ آواز سن کر عمل نے فوراً مڑ کر دیکھا۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ملیں تو عمل کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ماہر، آپ کب آئے؟ وہ اکلاتی ہوئی بولی۔ ماہر آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسا غصہ تھا جو عمل نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک سوال کا جواب دو، کیا میری رپورٹ بھی تم نے بدلوا دی تھی؟ عمل نے فوراً انکار کیا، مگر اس کی گھبراہٹ اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ ماہر نے اس کے سامنے وہ رپورٹ رکھ دی، اور یہ اس کا بھی کوئی جھوٹ بنا لو۔ عمل خاموش ہو گئی۔ چند لمحوں بعد اس کی ہمت ٹوٹ گئی۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئی اور روتی ہوئی بولے، ہاں میں نے سب کچھ کیا تھا، مجھے ڈر تھا کہ اگر تمہیں معلوم ہو گیا کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی تو تم مجھے چھوڑ دو گے۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں نے ڈاکٹر کو پیسے دیے، تمہاری رپورٹ بدلوا دی، اور جب مومن حاملہ ہوئی تو مجھے یقین ہو گیا کہ اگر وہ اس گھر میں رہی تو ایک دن سچ ضرور سامنے آ جائے گا، اس لیے میں نے اسے ڈرا دیا، میں نے اسے یقین دلا دیا کہ تم اس بچے کو کبھی قبول نہیں کرو گے۔ ہر لفظ ماہر کے دل پر ہتھوڑی کی طرح لگ رہا تھا۔ اس نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا، تم نے صرف مجھ سے نہیں، ایک معصوم لڑکی اور میرے پیدا ہونے والے بچے سے بھی سب کچھ چھین لیا۔ اگلے علا میں اس نے گھر کے تمام سیکورٹی گارڈ کو بلایا۔ آج کے بعد عمل اس گھر میں ایک لمحہ بھی نہیں رہے گی، اس کے تمام اختیارات ختم کرو۔ عمل روتی رہی، معافی مانگتی رہی، مگر اس بار ماہر کے دل میں اس کے لیے کوئی نرمی باقی نہیں تھی۔ عمل کی جاتی ہی ماہر نے مومن کا وہ خط دوبارہ پڑھا جو اس نے جاتے وقت چھوڑا تھا۔ ہر لفظ اب اس کے سینے میں خنجر کی طرح اتر رہا تھا۔ اس نے خط کو سینے سے لگا لیا اور آہستہ سے بولا، مومن، میں نے تم پر یقین کرنے میں بہت دیر کر دی، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں، چاہے تم دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، میں تمہیں اور اپنے بچے کو واپس لے کر آؤں گا۔ اسی لمحے اس نے اپنے قابل اعتماد دوست اور پرائیویٹ تفتیش کار کو فون کیا، مجھے میری بیوی چاہیے، اور جہاں بھی ہے ہر حال میں سے ڈھونڈو، اس بار میں اسے کھونے نہیں دوں گا۔ 3 دن گزر گئے مگر مومل کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ ماہر نے شہر کے ہر اسپتال، ہر بس اڈے، ہر ہوٹل اور ہر اس جگہ پر اپنے آدمی بھیج دیے جہاں اس کے ہونے کا معمولی سا بھی امکان تھا، مگر ہر بار مایوسی اسی کے حصہ میں آئی۔ اس نے مومل کا چھوڑا ہوا خط نہ جانے کتنی بار پڑھا، ہر بار ایک ہی جملہ اس کے دل کو چیر دیتا تھا، میں نے آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دیا۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ دھوکہ مومل نے نہیں، اس نے مومل کا اعتماد کو دیا تھا۔ ادھر مومل شہر سے دور ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک عمر رسیدہ خاتون زینب بی بی کے گھر پناہ لی ہوئی تھی۔ راستے میں اس کی طبیعت اچانک بگڑ گئی تھی۔ زینب بی بی اسے بے ہوش حالت میں سڑک کنارے دیکھا اور اپنے گھر لے آئی۔ مومن نے اپنی اصل شناخت کسی کو نہیں بتائی، وہ صرف اتنا کہتی کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہے اور وہ کچھ دن سکون سے رہنا چاہتی ہے۔ زینب بی بی نے بھی مزید سوال نہ پوچھے، مگر وہ سمجھ گئی تھی کہ اس لڑکی کے دل میں کوئی بہت بڑا زخم ہے۔ دوسری طرف ماہر کی بے چینی ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے عمل کے فون ریکارڈز نکلوانے کا حکم دیا۔ چند گھنٹوں بعد اس کے سامنے ایک رپورٹ رکھی تھی جس میں عمل کی ایک ہی نمبر پر بار بار ہونے والی کالز درج تھی۔ یہی وہ شخص تھا جس سے اس نے موبائل پر نظر رکھنے اور اسے گھر سے نکلوانے کے لیے استعمال کیا۔ ماہر نے فوراً اسے ڈھونڈ نکالا۔ پہلے تو وہ شخص مکر گیا، مگر جب ثبوت اس کے سامنے رکھے گئے تو اس نے سب کچھ اگل دیا۔ میں نے صرف اتنا کیا تھا کہ بیگم صاحبہ کے کہنے پر مومل بی بی کو ڈرا دیا۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ اگر مومل اس گھر میں رہی تو ان کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ ماہر کی آنکھیں بند ہو گئی۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کی اپنی غلطی کا بوجھ اس کے کندھوں پر پہاڑ بن کر رکھ دیا گیا ہو۔ اس وقت اس کے آدمیوں میں سے ایک کا فون آیا، سر، ہمیں ایک سراغ ملا ہے، ایک حاملہ لڑکی کو تقریباً
ایک ہفتہ پہلے شاہین پور کے قریب دیکھا گیا تھا۔ مائر نے ایک لمحہ ضائع نہیں کیا، وہ فوراً گاڑی میں بیٹھا اور شاہین پور کی طرف روانہ ہو گیا۔ کئی گھنٹوں کی تلاش کے بعد وہ ایک چھوٹے سے مکان کے سامنے رکا۔ دروازے پر دستک دی تو زینب بی بی باہر آئی۔ بیٹا، کس سے ملنا ہے؟ مائر کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ میری بیوی، کیا یہاں مومل نام کی کوئی لڑکی رہتی ہے؟ زینب بی بی نے چند لمحے سے غور سے دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، اگر تم وہی شوہر ہو جس کے لیے وہ ہر رات دعا کرتی ہے اور ہر صبح روتی ہے تو اندر آ جاؤ، لیکن یاد رکھنا اس کا دل پہلے بہت ٹوٹ چکا ہے۔ مائر کے قدم لرزنے لگے۔ وہ آہستہ آہستہ اندر داخل ہوا۔ کمرے کے ایک کونے میں مومل جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ اس نے آٹ سن کر مڑ کر دیکھا۔ سامنے مائر کو کھڑا دیکھتے ہی وہ ساکت رہ گئی۔ چند لمحوں تک دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، نہ مومل کے لب ہلے نہ مائر کے۔ آخرکار مائر کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور لرزتی آواز میں بولا، مومل، میں ہار گیا، تم جیت گئی، تم سچ کہتی تھی، میں نے تم پر یقین نہیں کیا، مجھے معاف کر دو، میں اپنے بچے کا بھی مجرم ہوں اور تمہارا بھی، اگر تم سزا دینا چاہو تو قبول ہے، مگر ایک موقع ضرور دے دو، میں اپنی غلطی کا ازالہ کر سکوں۔ مومل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے بے اختیار اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا، پھر دھیرے سے بولی، مجھے اپنی تکلیف کا غم نہیں تھا مائر صاحب، مجھے صرف یہ ڈر تھا کہ کہیں میرا بچہ اپنے باپ کی محبت سے محروم نہ ہو جائے۔ مائر کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ اس نے پہلی بار کسی کے سامنے اپنا غرور مکمل طور پر توڑ دیا تھا۔ مومل، میں جانتا ہوں کہ صرف معافی مانگ لینے سے تمہارے دل کے زخم نہیں بھریں گے، لیکن میں زندگی بھر تمہارا اعتماد واپس جیتنے کی کوشش کروں گا۔ اگر تم چاہو تو مجھے کبھی معاف نہ کرنا، مگر مجھے بچے کا باپ بننے کا حق ضرور دے دو۔ مومل خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کے دل میں بشوار شکوے تھے، مگر اس نے مائر کی آنکھوں میں پہلی بار سچا پچھتاوا دیکھا تھا۔ زینب بی بی خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی تاکہ دونوں دل کی بات کر سکیں۔ کافی دیر بعد مومل نے دھیرے سے کہا، میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک وعدہ چاہیے۔ مائر نے فوراً کہا، جو کہو وہ وعدہ آج ہی کرتا ہوں۔ مومل نے اپنے آنسو صاف کیے، آئندہ کبھی کسی الزام سے پہلے مجھ سے سچ ضرور پوچھیں گے، ہمارا رشتہ اعتماد سے چلے گا، شک سے نہیں۔ مائر نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ یہ وعدہ میری زندگی کا سب سے بڑا وعدہ ہوگا۔ اگلی دن دونوں شیرازی مینشن واپس لوٹے۔ مائر کی والدہ نے جیسے ہی مومل کو دیکھا وہ دوڑ کر اس سے لپٹ گئی۔ ان کی آنکھوں میں بھی ندامت تھی۔ بیٹی، ہمیں معاف کر دو، ہم تمہارا درد سمجھ نہ سکے۔ مومل نے احترام سے ان کے ہاتھ چوم لیے۔ گھر میں برسوں بعد سکون لوٹ آیا تھا، مگر مائر نے ایک فیصلہ پہلے ہی کر لیا تھا۔ اس نے اپنے وکیل کو بلایا اور عمل کے ساتھ اپنے تمام قانونی معاملات ختم کرنے کی کارروائی شروع کر دی۔ جب عمل کو اس فیصلے کا علم ہوا تو وہ غصے میں شیرازی مینشن پہنچ گئی۔ ایک معمولی سی لڑکی کے لیے تم مجھے چھوڑ رہے ہو؟ وہ چیخی۔ مائر نے پہلی بار نہایت پرسکون لہجے میں جواب دیا، میں تمہیں مومل کی وجہ سے نہیں چھوڑ رہا، بلکہ تمہارے جھوٹ، دھوکے اور سازشوں کی وجہ سے چھوڑ رہا ہوں۔ تم نے صرف میرے ساتھ نہیں، ایک بے گناہ عورت اور میرے بچے کے ساتھ بھی ظلم کیا ہے۔ جس رشتے کی بنیاد جھوٹ پر ہو وہ زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتا۔ عمل خاموش کھڑی رہ گئی۔ اس کے پاس اپنے دفاع میں کوئی دلیل باقی نہیں تھی۔ کچھ دن بعد عدالت میں تمام ثبوت پیش کیے گئے۔ ڈاکٹر نے بھی اعتراف کر لیا کہ اسے بڑی رقم دے کر جھوٹی رپورٹ تیار کروائی گئی تھی۔ حقیقت سامنے آنے کے بعد عمل کو اپنی غلطیوں کی قیمت چکانی پڑی، جبکہ مائر نے ہمیشہ کے لیے سے اپنا رشتہ ختم کر دیا۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک رات اچانک مومل کو شدید درد محسوس ہوا۔ مائر گھبرا کر اسے اسپتال لے گیا۔ گھنٹوں کی بے چینی کے بعد ڈاکٹر مسکراتی ہوئی باہر آئی۔ مبارک ہو، آپ کے گھر ایک صحت مند بیٹا پیدا ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی مائر کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر شکر ادا کیا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو مومل تھکی ہوئی ضرور تھی، مگر اس کے چہرے پر اطمینان کی روشنی تھی۔ مائر نے بچے کو پہلی بار اپنی باہوں میں لیا تو اس کے دل میں ایک ہی خیال آیا، اگر اس نے وقت پر سچ نہ جانا ہوتا تو شاید وہ اس لمحے سے ہمیشہ کے لیے محروم رہ جاتا۔ اس نے بچے کے ماتھے کو چوما، پھر مومل کی طرف دیکھ کر آہستہ سے کہا، تم نے مجھے صرف ایک بیٹا نہیں دیا بلکہ مجھے دوبارہ جینا سکھا دیا ہے۔ مومل مسکرا دی، آپ نے مجھے یہ یقین دیا ہے کہ سچا پچھتاوا انسان کو بدل بھی سکتا ہے۔ چند ماہ بعد شیرازی مینشن میں پھر سے رونقیں لوٹ آئی تھی۔ ننھے بچے کی ہنسی پورے گھر میں گونجتی تو ہر چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی۔ مائر اب پہلے سے کہیں زیادہ وقت اپنے گھر والوں کے ساتھ گزارتا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ دولت سے زیادہ
قیمتی ہر چیز اعتماد اور محبت ہے۔ ایک شام لان میں بیٹھے اس نے اپنے بچے کو گود میں لی اٹھایا اور مومن کی طرف دیکھ کر مسکراتی ہوئی کہا، اس گھر کی سب سے بڑی دولت تم دونوں ہو، باقی سب کچھ وقت کے ساتھ آتا جاتا رہتا ہے۔ مومن نے خاموشی سے اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ آزمائشوں کا طویل سفر آخرکار ختم ہو چکا تھا اور ان کی نئی زندگی اب یقین، محبت اور اعتماد کی بنیاد پر شروع ہو رہی تھی۔ اگر میری کہانیاں آپ کو پسند آتی ہیں تو پلیز میرا ساتھ ضرور دیں۔ آپ کا ایک شیئر، لائک اور سبسکرائب میرے لیے صرف ایک کلک نہیں بلکہ میری محنت کی سب سے بڑی حوصلہ افزائی ہے۔ مل کر میرا 1K سبسکرائبر کا خواب پورا کریں۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔